السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول اہل جنوں کی ایپیسوڈ نمبر 36 کو لے کر، کہ تحریر ہے کتاب چہرہ کی۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ لیکن اگر آپ اس ناول کو کتابی شکل میں خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی آرڈر کریں۔ کتاب نگری کے اسپیشل ناول کی پرائز ہے 2500 روپیز ود فری ہوم ڈیلیوری۔ ٹو آرڈر کانٹیکٹ اس آر جیز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر 033575000595۔ آفٹر پیمنٹ شیئر اسکرین شاٹ اور ٹیکس آئی ڈی پیمنٹ پروف۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ وہ کچن کی کھڑکی میں کھڑی اپنی ہلکی سطح آنکھوں سے باہر ہوتی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے یہاں کھڑی تھی۔ آج دل پر ایک الگ ہی اداسی اور پچھتاوے کے بادل چھائے تھے جو اس کی طبیعت کو اور اداس کر گئے۔ دوپہر میں اس نے اپنے گھر پھر کال کی تھی جسے پک کر لیا گیا تھا، مگر جو خبر اسے سننے کو ملی تھی اس سے تو بہتر تھا کہ وہ گھر کال ہی نہ کرتی۔ ایک امید تو ہوتی کہ اس کے ماں باپ اسے معاف کر دیں گے، اسے اپنے پاس بلا لیں گے، مگر وہ تو اسے کسی بوجھ کی طرح پھینک کر اس ملک سے ہی جا چکے تھے۔ اس کے لبوں سے دبی دبی سسکیاں نکلنے لگیں۔ آج وہ حد سے زیادہ رنجیدہ تھی، جب بھی یوں رو پڑی تھی۔ آخر کوئی اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ فائق احمد نے ایسا کیا کہا تھا ان سے کہ وہ اس کی سننے کے لیے بھی تیار نہ تھے؟ بے وقوف لڑکی، دماغ کہاں ہے تمہارا؟ فائق کی گرجدار آواز پر وہ سہمتی جھٹکے سے پلٹی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے لبوں سے بے ساختہ چینخیں نکل گئیں۔ اس کا آدھے سے زیادہ دوپٹہ آگ کی نظر ہو چکا تھا، جسے فائق نے جھٹکے سے کھینچ کر اس سے دور پھینکا۔ جب سے فائق نے اسے دھمکی دی تھی، اس کے اگلے دن سے عمیرہ صاحبہ نے اسے کچن کے کاموں میں لگا دیا تھا، جو علیشہ محمود جیسی نازوں پلی لڑکی کے لیے ایک ناممکن ٹاسک تھا۔ کئی بار وہ صرف چائے بنانے میں اپنے ہاتھ جلا چکی تھی، مگر اس گھر کے کسی ایک فرد نے بھی اسے کوئی مدد، مرہم، کوئی دوا پیش نہیں کی تھی۔ وہ جس نے آج تک خود اپنے لیے ایک پھل نہیں کاٹا تھا، اب نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر پوری سبزی بنواتی تھی۔ ابھی بھی وہ فائق کے لیے چائے ہی بنانی آئی تھی کیونکہ یہ اس کے آفس سے آنے کا وقت تھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیا کر رہی تھی یہاں؟ دوپٹے پر پانی پھینکتا اس کی سمت پلٹا۔ پہلے سے حواس پاختہ کھڑی علیشہ اس کی دھاڑ پر مزید سہم گئی۔ وہ چائے۔ ایک نظر ساس پین کی سمت دیکھا جہاں چائے پک پک کر خشک ہو رہی تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک ہاتھ سے ساس پین پکڑ لیا، مگر اگلے ہی پل درد سے تڑپتی وہیں سلیب پر ساس پین پھینک گئی۔ نتیجتاً ساری چائے سلیب پر پھیل گئی۔ یا اللہ، کیا عذاب ہے! اس کی حرکتوں پر وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھا۔ علیشہ بنا دوپٹے اپنا جلتا ہاتھ سینے سے لگائے سسکیاں بھرنے لگی۔ کیا ہوا؟ یہ کیسا شور؟ اے میرے خدا، یہ کیا کیا لڑکی تم نے؟ کچن میں داخل ہوتی عمیرہ صاحبہ اس منظر کو دیکھتی حیران پریشان رہ گئیں۔ اس بیوقوف عورت کو آپ نے اکیلے کیوں چھوڑا کچن میں؟ ابھی میں پانی پینے یہاں نہ آتا تو اپنے ساتھ اس پورے گھر کو آگ لگا دیتی۔ اسے آگ برساتی نگاہوں سے دیکھتے ماں سے شکایت کی۔ ارے بیٹا، شمو چوکیدار کے ساتھ سودا سلف لینے گئی تھی تو میں نے اسے کہا کہ جاؤ تمہارے لیے چائے بنا دے۔ عمیرہ صاحبہ خود اب تک ششتر کھڑی تھیں اپنی جگہ۔ مجھے سے نہیں ہوگا یہ سب، مجھے واپس چھوڑاؤ پلیز، علیشہ نے سسکتے ہوئے کہا تو فائق کی آنکھیں غصے سے مزید سرخ ہو گئیں۔ لمبے لمبے ڈگ پھٹتا اس تک پہنچا اور سختی سے بازو جکڑ گیا۔ کیا ہوا؟ اتنی جلدی سارا تن تنا اور غرور نکل گیا؟ لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے وقت یہ احساس نہیں ہوا، اور اب ذرا سے کاموں پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہو؟ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ تم مجھے میرے ماما بابا سے دور کرنا چاہتے تھے، سب کی نظروں میں گرانا چاہتے تھے، تو ہو تو گیا وہ سب۔ اب پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اس نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ یہ منظر دیکھ کر عمیرہ صاحبہ اپنی جگہ جم گئی۔ کیا وہ لڑکی واقعی پشیمان تھی؟ مگر اس کی یہ حرکت فائق کے دل میں لگی آگ پر پیٹرول کا کام کر گئی۔ یعنی وہ سب کی زندگیاں برباد کر کے آخر میں رو دھو کر معافی مانگتی بھاگنا چاہ رہی تھی۔ معافی چاہیے نا تمہیں؟ میں بتاؤں گا تمہیں کہ کیسے ازالہ ہوگا ہم سب کے کرب کا۔ خون رنگ آنکھوں سے اس کی زرد پڑتی شکل دیکھتا سرد لہجے میں بولا، اور اسے لیے کچن سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ فائق بیٹا، میری بات سنو۔ عمیرہ صاحبہ اس کا جنونی انداز دیکھتی پیچھے آئی تھی۔ نہیں ماما، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، آج آپ بیچ میں نہیں آئیں گی۔ انہیں بیچ میں ہی ٹوک گیا۔ علیشہ کو اس کے انداز دیکھ کر اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں، اور پوری طاقت سے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالنا چاہا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ آنٹی پلیز میری مدد کریں، آپ جو کہیں گی، جس سے کہیں گی میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ چھوڑو مجھے،
جنگلی انسان؟ اس کی گرفت میں مچلتے عمیرہ صاحبہ کو پکارا تھا، مگر وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر مسلسل سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، جبکہ وہ بے بس کھڑی رہ گئی۔ تمہیں معافی چاہیے نا؟ کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر پٹختہ دروازہ بند کر گیا۔ علیشہ کی آنکھوں سے جھرنوں کی طرح آنسو گر رہے تھے۔ اس کی خوفناک حد تک سرد آواز علیشہ محمود جیسی مضبوط اعصاب والی لڑکی کو بھی سہما گئی تھی۔ دیکھو فائق، تو تم جس سے کہو گے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ مرون کرتا پاجامہ میں ملبوس، شانوں پر بکھرے بے ترتیب بال اور آنکھوں میں آنسو لیے اپنی جگہ سے اٹھتی ایک ایک قدم پیچھے ہٹ رہی تھی، مگر فائق کو جیسے اس کے الفاظ سنائی ہی نہیں دے رہے تھے۔ گلے سے ٹائی کھینچ کر ایک جانب پھینکتا وہ بھی اس کی جانب ایک ایک قدم بڑھا رہا تھا، اور علیشہ کو زندگی میں پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ بے بسی کسے کہتے ہیں، خوف کس چڑیا کا نام ہے، کسی فریادی کا تڑپنا کیسے ہوتا ہے۔ نہیں علیشہ، تمہیں سبق دینا اب میری مجبوری بن چکا ہے، ان بیکار آنسوؤں کو خواہ ضائع نہ کرو۔ اپنی شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکتا ایک ہی جھٹکے میں اپنی جانب کھینچ گیا۔ علیشہ کے لبوں سے ایک گھٹی گھٹی چیخ برآمد ہوئی۔ نہیں فائق پلیز، سرنفی میں ہلاتے ایک آخری بار التجا کی تھی۔ ایک آواز نہیں۔ اس کی آواز میں ایسی تنبیہ اور رعب تھا کہ وہ اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کرتی نگاہوں سے التجا کرنے لگی، مگر دوسری جانب اس کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا، یہاں تک کہ رحم بھی نہیں۔ وہ لوگ رات کے کھانے کے لیے بیٹھ ہی رہے تھے جب اذلان بھی نیچے چلا آیا۔ شام کو یہاں آنے کے بعد وہ کچھ دیر ان لوگوں کے بیچ بیٹھ کر ریسٹ کرنے چلا گیا تھا، مگر اخماسہ سے اس کی کوئی بات نہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کے اوپر کمرے میں جانے سے پہلے نیچے آ گئی تھی۔ اب بھی اسے اذلان سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ایک نظر اسے دیکھتی اپنی سیٹ کھسکا کر بیٹھ گئی۔ اچھا ہوا بیٹا تم آ گئی، میں ابھی بلوانے ہی والی تھی۔ سائرہ بیگم نے اپنی جگہ پر بیٹھتے اذلان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ساری ارینجمنٹ سارہ نے ہی کروائی تھیں۔ اخمازہ سے نظریں ہٹاتے اذلان نے ستائشی نگاہ ٹیبل پر ڈالی۔ کیا بات ہے پپو، اس نکمی کو تو شیف بنا دیا آپ نے۔ پانی کا جگ لیے قریب آتی سارہ نے گھور کر اذلان کو دیکھا۔ اتنے میں اسٹڈی کا دروازہ کھولتا جماعت بھی چلا آیا۔ کیا بات ہے بھائی، شکریہ یار، تو نے تو دعوت کروا دی آج۔ جماعت نے ایک نظر ٹیبل پر ڈالتے سارہ کو شریف نظروں سے دیکھا۔ مجھے تو اپنے پیٹ کی خیر نہیں لگ رہی، پہلے تو ٹیسٹ کر، مجھے تو عادت نہیں اس کے ہاتھ کے کھانوں کی۔ اپنی مسکراہٹ دباتے بہن کے تپے تپے تاثرات دیکھے۔ واہ، مطلب مجھے بلی کا بکرا بنانا ہے؟ بس ویسے نہ پوچھ، روز ڈاکٹر کے چکر لگ رہے ہیں میرے تو۔ شاید آج ترس آ گیا تم لوگوں کی آمد پر۔ بس بہت ہو گیا، میری بچی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو ایک نوالا بھی چکھنے نہیں دوں گی تم دونوں کو۔ اپنے برابر میں بیٹھتے جماعت کی کندھوں پر چپت رسید کرتے سائرہ بیگم نے اذلان اور اسے تنبیہی نگاہوں سے گھورا تھا۔ ان کے ہنسنے پر سارہ بھی منہ مسوڑتی بیٹھ گئی۔ اخماسہ تم ٹیسٹ کرو، بتاؤ کیسا بنا سب۔ کب سے خاموش بیٹھی اخماسہ کو سارہ نے ہی مخاطب کیا، ورنہ وہ بالکل خود کو اس تمام ماحول سے کاٹے بیٹھی چھوٹے چھوٹے پانی کے گھونٹ حلق میں اتار رہی تھی۔ اس کے متوجہ کرنے پر سر ہلاتی تھوڑی سی بریانی اپنی پلیٹ میں نکال گئی۔ اذلان نے نظریں تیرچھی کرتے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت بے دلی سے ان سب کے درمیان میں بیٹھی تھی۔ اذلان کی کھانا نکالتے چمچے پر گرفت نہ جانے کیوں مضبوط ہوئی تھی۔ بہت اچھی ہے، بریانی حلق میں اتارتے ستائشی انداز میں بولی۔ بلکہ مجھے تو تم سے سیکھنا پڑے گا، کیونکہ میں جب بھی کچھ بناتی ہوں یا تو بہت آئلی ہو جاتا ہے یا کبھی نمک تیز ہو جاتا ہے۔ سارہ کی سرشار ہوتی آنکھیں حیرت سے کھل گئی، مگر اذلان بخوبی سمجھ گیا تھا کہ وہ کس پر طنز کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو، ماما تو فون پر اتنی تعریف کرتی ہیں۔ کیوں بھائی، آپ کو اچھی نہیں لگتے اخماسہ کے ہاتھ کے کھانے؟ مجھے مجید کے کھانوں کی عادت ہے، اب اتنی جلدی تو عادت نہیں بدل سکتی نا۔ یعنی اس نے اخماسہ کی بات کی تردید نہ کی تھی۔ سارہ نے کچھ بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ مجید اچھے کھانے پر اکاتا تھا، مگر اخماسہ اس کی بیوی تھی اور وہ بہت اچھے کھانے بنانا جانتی تھی، جس کی خود سارہ بھی گواہ تھی۔ مگر ان دونوں کے انداز نے اسے شش و پنج میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اس بار اخماسہ کا رویہ اسے پہلے ہی مختلف اور کٹا کٹا سا لگا تھا، اور وہ دونوں ایک بار بھی ایک دوسرے سے بات کرتے تک نظر نہیں آئے تھے۔ بیٹا خیال رکھا کرو شوہر کا، اور تم بھی اب اس مجید کے ہاتھوں کے کھانے کی عادت ختم کرو، سائرہ بیگم نے ایک ساتھ دونوں کو سمجھایا تھا۔ یہ کوئی بات ہوئی ہے بھلا؟ کب تک تم اسے اپنے کھونٹے سے باندھ کر رکھو گے؟ نہ جانے کب اس کا شیف بننے کا خواب پورا ہوگا۔ سارہ پانی دینا۔ جماعت کے پکارنے پر وہ اپنی سوچوں سے نکلتی گلاس میں پانی نکال کر اسے دے گئی۔ سامنے بیٹھے یہ منظر دیکھتے اذلان سبتین کے دل میں گو نہ گو اطمینان کی لہر دوڑ اٹھی۔ اس کی بہن واپس نارمل ہو رہی تھی، اس رشتے کو دل سے قبول کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد جماعت کی کال آ گئی، جس کے سبب وہ ان لوگوں کو ایکسکیوز کر کے اسٹڈی کی سمت بڑھ گیا تھا۔ سائرہ بیگم بھی اپنی دوائی کے لیے اٹھ چکی تھی۔ اب ٹیبل پر وہ تینوں ہی موجود تھے۔
دونوں بہن بھائی ہلکی پھلکی گپ شپ میں مصروف تھے۔ اخماسا خود کو مسفٹ سمجھتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کافی پیو گی اخماسا؟ اسے اٹھتا دیکھ کر سارا فوراً پوچھ گئی۔ نہیں، نیند آ رہی ہے، بس سوں گی اب، نرمی سے انکار کرتی وہاں سے نکل گئی۔ اصلان نے ایک پرسوچ نگاہ اس کی پشت پر ڈالتے اس کے غائب ہونے تک اسے دیکھا تھا۔ بھائی آپ پئیں گے؟ سارا کے مخاطب کرنے پر اصلان کی نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ رہنے دو، ابھی آؤ واک پر چلتے ہیں۔ چیر کھسکا کر اٹھتے اسے بھی چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں ایک ساتھ لاؤنج سے باہر نکلتے گھر کے باہر گارڈن کی جانب بڑھ گئے۔ رات ہوتے ہی ہوا میں خنکی آ گئی تھی۔ کراچی کے مقابلے میں یہاں کا موسم بہت مختلف اور دل فریب تھا۔ کیسا لگا اسلام آباد؟ ٹراؤزرز کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے ایک نظر ساتھ چلتی بہن کو دیکھا۔ پرسکون، ہمارے شہر سے بہت مختلف۔ سینے پر ہاتھ باندھے کھلے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا اصلان اسے یہاں کیوں لایا تھا۔ دل لگ گیا؟ دل تو کہیں بھی لگ سکتا ہے بھائی، بس اچھے لوگوں کا ساتھ ہونا چاہیے، نرمی سے کہتے اسے دیکھا۔ اصلان اپنی لاڈلی گڑیا کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت بدل گئی تھی، سمجھدار، سلجھی ہوئی، سوچ سمجھ کر بولنے والی۔ جماعت سے کوئی شکایت تو نہیں؟ اس کے خالص برادرانہ سوال پر سارا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر نرمی سے ہنس دی۔ یہ سوال آپ کو مجھ سے نہیں بلکہ ان سے کرنا چاہیے۔ کیوں، تم نے اسے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا؟ اصلان نے مصنوعی گھوری سے اسے نوازا۔ جواباً اس نے بھی اصلان کو گھورا۔ ان کو بھی مطلب؟ اور کس کو تنگ کیا میں نے؟ اچھا بس بس، اسی لیے کہہ رہا ہوں، ابھی بھی بتا دو، دو ہاتھ ابھی کر لوں گا۔ سارا اس کے محبت بھرے انداز پر ہنستی کندھے سے لگ گئی۔ اصلان کو لگا ڈھیر ساری ٹھنڈک اس کے وجود میں اتر گئی ہو۔ پھپھو اور وہ بہت اچھے ہیں بھائی، دونوں میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ میں کس طرح اس گھر میں اور ان کی زندگیوں میں آئی تھی۔ اس کے لہجے میں ان دونوں کے لیے محبت تھی، احترام تھا۔ اصلان نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دے گیا۔ میری گڑیا ہے ہی اتنی پیاری، جس گھر میں جاتی ہے اس گھر کو روشن کر دیتی ہے۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی اپنے ساتھ گھر کی ساری رونقیں یہاں لے آئی ہو۔ کیوں، اب تو آپ کی بیوی آ گئی ہے، اس سے فرصت نہیں ملتی ہوگی آپ کو؟ سارا نے اس سے الگ ہوتے چھیڑا، مگر اخماسہ کے ذکر پر اصلان کے چہرے پر پھیلتے سرد تاثرات اسے بے چین کر گئے۔ کیا بات ہے بھائی، آپ دونوں خوش نہیں ہیں کیا؟ ایک ساتھ؟ سارا کے دل میں کئی وہموں نے جنم لینا شروع کر دیا تھا ان دونوں کے رویوں کے سبب۔ اور ایسا کیوں سوچا تم نے؟ اصلان نے بغور اسے دیکھا۔ کیونکہ مجھے فیل ہوا جب سے آپ دونوں یہاں آئے ہیں ایک بار بھی ایک دوسرے کا مخاطب ہی نہیں کیا۔ اور اخماسہ، وہ بالکل بدل چکی ہے بھائی۔ پہلے میں سمجھ رہی تھی شاید تھکان کی وجہ سے ایسا ہے، مگر اس کا رویہ بہت الجھا ہوا سا ہے۔ کیا بات ہے، پلیز مجھے بتائیں۔ اپنی بہن کے اس قدر گہرے مشاہدے پر اس کا دل چاہا ابھی کمرے میں جا کر اپنی بیوی کی صحیح طرح کلاس لے لے۔ ایسا کچھ نہیں ہے پاگل لڑکی، ہم دونوں بہت خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو پھر وہ اتنی اکھڑی کیوں ہیں؟ ورنہ میری اور اس کی باتوں کا جب سلسلہ چلتا تھا تو ختم ہی نہیں ہوتا تھا، مگر اب تو وہ جیسے بالکل ہی چپ ہو گئی ہے۔ اصلان کی تسلی کے باوجود بھی وہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اسے زبردستی اپنے ساتھ یہاں لے آیا ہوں، یونیورسٹی کی چھٹیاں کروا کر۔ وہ ماما بابا کے ساتھ آنا چاہ رہی تھی۔ اپنے اندر اٹھتے غصے کو دباتے اسے قائل کرنا چاہا۔ تو آپ کیوں اس کی چھٹیاں کروا کر لے آئی؟ سارا نے حیرت سے بھائی کو دیکھا، مگر اصلان نے بھی اسے ایسے تعصبی نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی۔ اچھا تو یہ بات ہے، اور پتہ نہیں میں کیا سوچ رہی تھی۔ اتنا مت سوچا کرو، اب واپس چلو، نیند آ رہی ہے مجھے۔ اسے لے کر واپسی کے لیے قدم بڑھا گیا، جب سارا اسے بیچ راستے میں ہی روک گئی۔ مجھے ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے آپ سے۔ اصلان نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ دن پہلے باسط کی کال آئی تھی مجھے، لب کاٹتے آہستہ سے منمنائی۔ اصلان کی آنکھوں میں یکدم ہی ناگواری سی ابھری تھی۔ کیوں؟ وہ اخماسہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ اس کے ماتھے پر بڑھتی شکنیں دیکھ کر سارا نے تمام بات اس کے گوش گزار کروا دی۔ اصلان کو لگا اس کے اندر پکتا آتش پشانچ پھٹ کر رہے گا۔ وہ بیوی ہے میری، اگر اب اس شخص کے زبان پر اخماسہ کا نام بھی آیا میں قسم کھاتا ہوں حشر بگاڑ دوں گا اس کا۔ اس کے سلگتے لہجے پر سارا کا دل بڑے ناخوشگوار انداز میں دھڑکا تھا۔ لیکن بھائی اسے نہیں پتا کہ اخماسہ کس کی بیوی ہے اور کہاں ہے۔ جب وہ آپ سے اخماسہ کا پوچھنے آفس آیا تھا تو آپ نے کیوں اسے نہیں بتایا کہ اخماسہ آپ کی نکاح میں ہے؟ اگر اس وقت اس خبیث انسان کو بتا دیتا تو گھر پہنچ کر تمہاری اس بیوقوف دوست کا برین واش نہیں کر دیتا۔ صرف نکاح ہوا تھا ہمارا، وہ بھی اس کی ماں کی مرضی کی وجہ سے۔ سارا کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ اس نے ٹھہر کر اپنے بھائی کو دیکھا، یعنی وہ اخماسہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا تب بھی۔ اصلان نے بھویں اکٹھی کرتے بہن کے بدلتے تاثرات دیکھے اور بخوبی سمجھ گیا وہ کیا سوچ رہی تھی۔ تمہاری دوست کی محبت میں مرا نہیں جا رہا تھا تب میں، بس اپنی ماں کے وعدے کی فکر تھی جو انہوں نے اس کی ماں سے کیا تھا۔
اس کے روکھے انداز نے سارا کی خوشی جھاگ کی طرح بٹھا دی۔ اب مزید کوئی بات نہیں، چلو سونے۔ اسے پھر سے بولتا دیکھ کر ٹوکتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سارا اس کی پشت کو مایوسی سے دیکھتی اس کے پیچھے ہی بولی۔ اسے ڈائننگ ہال میں آتا دیکھ کر اسما بیگم نے خاموش ہوتے اپنے برابر میں بیٹھے فیضان صاحب کو نظروں ہی نظروں میں اشارہ کیا۔ آ جاؤ بیٹا، اچھا ہوا آج صحیح ٹائم پر کھانے پر آ گئے۔ اسما بیگم کی بات پر نرمی سے مسکراتا چیئر کھسکا کر بیٹھ گیا۔ بابا، میں نے پروجیکٹ کی فائل تیار کر کے آپ کو سینڈ کر دی ہے، آپ دیکھ لیجیے گا۔ پلیٹ میں کھانا نکالتے انہیں آگاہ کیا۔ کل سے وہ آفس کے کاموں میں اتنا مصروف تھا کہ سر اٹھانے کی بھی فرصت نہ مل سکی تھی۔ تم نے بنا لی نا، بس کافی ہے، کل پریزنٹیشن کے وقت ہی ڈسکس کر لیں گے۔ ان کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا۔ جب سے باسط نے بزنس سنبھالا تھا وہ بہت ہلکے پھلکے ہو گئے تھے۔ اب ہر پروجیکٹ کے اہم فیصلے زیادہ تر وہی کرتا تھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ باسط نے کھانے سے ہاتھ روکتے سوالیہ نگاہوں سے ان دونوں کی سمت دیکھا۔ بیٹا، ہماری بات بہت اطمینان اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سننا۔ دیکھو، جو ماضی میں ہو چکا اسے ماضی میں ہی چھوڑ کر تمہیں اب آگے بڑھنا چاہیے۔ فیضان صاحب نے تمہید باندھی اور باسط کی نگاہیں بے اختیار ماں کی سمت اٹھی تھیں۔ تم ایک فیصلہ اپنے لیے کر چکے اور اس سلسلے کا انجام بھی ہو چکا، اسی لیے انہوں نے آگے ہوتے ایک نظر بیوی کو دیکھا۔ تمہاری ماما اور میں نے تمہاری شادی تمہاری ماما کی دوست کی بیٹی بسمہ سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بہت اطمینان سے باسط کا موڈ غارت کیا تھا۔ میں نے اس لیے تو آپ کو حقیقت نہیں بتائی تھی۔ اس نے شکوہ کناں انداز میں ماں کو دیکھا۔ یعنی وہ لوگ پوری تیاری کیے بیٹھے تھے اور وہ لڑکی تک چن رکھی تھی۔ اسما بیگم مزید چپ نہ رہ سکیں۔ تو بیٹا، اس میں غلط ہی کیا ہے؟ جب وہ لڑکی جسے تم نے ہمارے خلاف جا کر اپنی منگیتر بنایا تھا وہ خود تمہیں چھوڑ کر آگے بڑھ چکی ہے تو تم کب تک ہمارے دلوں سے کھیلو گے؟ کیا ہمارا تم پر کوئی حق نہیں؟ دس از ٹو مچ ماما، آپ لوگ اس طرح ایموشنلی بلیک میل نہیں کر سکتے مجھے۔ وہ ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب تم ہمیں اپنی خواہش اپنی ضد پوری کروانے کے لیے ہمیں بلیک میل کر سکتے ہو تو کیا تمہارے ماں باپ کا دل نہیں ہے؟ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھتی رو پڑی۔ باسط نے ایک نگاہ باپ کی سمت ڈالی، وہ بھی اسما بیگم سے اتفاق کر رہے تھے۔ تو آپ لوگوں کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بس میری شادی ہے؟ ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کی زندگی میں سیٹل ہو جائے۔ فیضان صاحب نے اسے سمجھانا چاہا مگر بیٹے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ وہ بالکل بھی راضی نہ تھے۔ اگر یہی بات ہے تو مجھے کچھ وقت دیں، پھر آپ لوگ جو چاہیں گے وہی ہوگا، وہ سرد لہجے میں کہتا ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ اسما بیگم نے دور جاتے باسط سے نگاہیں ہٹاتے ایک مسکراتی نگاہ شوہر پر ڈالی اور واپس جگہ پر ٹک گئی۔ اب دیکھیے گا کیسے میرا بیٹا اس منحوس کے سحر سے آزاد ہوگا، اطمینان بھرے انداز میں کہتی دوبارہ اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی، جبکہ فیضان صاحب تعصب بھری نظروں سے انہیں دیکھتے اٹھ گئے تھے۔ اذلان کمرے میں داخل ہوا تو نگاہ سیدھی کمرے کی کھڑکی کی سمت گئی جس کے پاس وہ کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ گھر اسلام آباد کے پوش علاقے میں واقع تھا جہاں سے سبزہ زار اور پہاڑیاں واضح نظر آتی تھیں، اور اغمازہ کو یہ سب چیزیں پہلی بار دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ دل میں لاکھ اداسیوں کے باوجود وہ اس شہر کے موسم اور مناظر میں کھونے لگی تھی۔ اپنے عقب میں اس کسی کی موجودگی کے احساس پر وہ فوراً پلٹی۔ تمہیں تو اتنی نیند آ رہی تھی کہ سارا کے ساتھ ایک کپ کافی پینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے طنزیہ لہجے پر وہ خود کو سنبھالتی ایک جانب سے نکلنے لگی۔ تب آ رہی تھی، اب نہیں آ رہی۔ انداز میں عجیب رکھائی سی تھی۔ اذلان جبڑے بھینچتا اسے کلائی سے تھام کر واپس اپنے سامنے کر گیا۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ میری طرح میری بہن سے بھی خار کھانے لگی ہو؟ اس کے دھیمے مگر سرد لہجے نے اغمازہ کو حیران کر دیا۔ میں کیوں کہوں ایسا؟ اور اگر ایسا ہے بھی تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھ جیسی لڑکی آپ کی بہن سے دور ہے۔ اس کی گرفت سے اپنی کلائی نکال گئی۔ اذلان کی بھویں ایک دم اکٹھی ہوئیں۔ تم اپنے رویے سے میری بہن کو ہرٹ کرو گی، اس بات پر میں خوش ہوں گا؟ اغمازہ اس کے غصیلے تاثرات دیکھتی نگاہیں پھینک گئی۔ اگر وہ کچھ پل اور اس سے بحث کرتی تو شاید آج ہر ضبط کھو دیتی، اس لیے اس نے پلٹنا چاہا۔ جواب دو، کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ اسے بازو سے پکڑ کر روک گیا۔ اغمازہ نے ایک جلتی نگاہ اس کی گھورتی آنکھوں میں ڈالی۔ تو سنیں، میرا رویہ اس لیے بدل گیا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ جب اسے حقیقت معلوم ہو تو وہ بھی بدل جائے جس طرح آپ۔ بس اس سے آگے بولنے کی اس میں سکت نہ تھی۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی اپنا لہجہ نم ہونے سے روک نہ سکی تھی، جبکہ اذلان حیرتوں کے سمندر میں غرق اسے دیکھ رہا تھا۔ کون سی حقیقت؟ ایسی کون سی حقیقت ہے؟ اس کے انجان بننے پر اغمازہ اپنے آنسو حلق میں اتارتی بے بسی سے ہنستی۔ کیا آپ نہیں جانتے حقیقت؟ بلکہ میری حقیقت جس کے سبب آپ کی بہن غم جھیل رہی ہے، بقول آپ کے اس کی زندگی کے تمام دکھوں کی وجہ میں ہوں۔
بلکہ نہیں، میں تو آپ کے فائق کے اور علیشہ آپ کے منگیتر، اس کی زندگی کے دکھوں کی وجہ بھی میں ہی ہوں۔ اور اذلان کو لگا بس ساکت ہو گیا ہو۔ نہ میں آپ لوگوں کی زندگیوں میں آتی، نہ آپ لوگ غم اٹھاتے، نہ سارا اور فائق الگ ہوتے۔ کس نے کہا یہ سب تم سے؟ اپنے تاثرات پر قابو پاتے اس سے استفسار کیا۔ اغماضہ اپنی اداس آنکھوں سے چند پل اسے دیکھتی رہی۔ میرے شوہر نے اپنی ماں سے، جسے بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی سے، میں نے بھی سن لیا تھا۔ اس کی گرفت ہلکی پڑتے دیکھ کر وہ فوراً 2 قدم دور ہوئی تھی۔ ورنہ مجھے تو شاید معلوم ہی نہ ہوتا کہ اتنے لوگوں کی گنہگار ہوں میں، کتنے لوگوں کے دل اجاڑنے میں میرا ہاتھ ہے، کتنے لوگوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا صرف میری وجہ سے، اور دیکھیں ایک میں ہوں۔ لبوں پر مسکان اور آنکھوں میں تھکن لیے اذلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے اس لمحے اس لڑکی کی آنکھیں، ان کی اداسی اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ میں نے کیا کھویا؟ میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ میں کل بھی خوش تھی، میں آج بھی بہت خوش ہوں۔ مجھ سے میرا کوئی اپنا تو نہیں چھینا۔ میں نے تو اپنی عزت، اپنی خودداری نہیں کھوئی، یعنی صرف میرا ہی نقصان نہیں ہوا۔ تلخی سے کہتی اسے دیکھ رہی تھی، مگر وہ اب بھی خاموش تھا۔ اغماضہ کو اپنے وجود پر چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ بالآخر اسے اس حد پر لے آیا تھا کہ وہ اپنی زبان کھولتی۔ اگر آپ چاہیں میں سارا کو بھی یہ حقیقت بتا سکتی ہوں تاکہ یہ معاملہ بھی ایک طرف ہو۔ آخر کب تک میں چہرے پر اچھائی کا نقاب لگا کر گھوموں گی؟ اسے کچھ نہیں بتاؤ گی تم؟ اور آخر کار کفل ٹوٹا تھا، وہ بولا تھا۔ اغماضہ نے بغور اس کے تاثرات دیکھے۔ کیوں؟ کہ آپ نہیں چاہتے اسے میری اصلیت پتہ چلے؟ حالانکہ اسے خود بھی معلوم تھا کہ سارا سے یہ بات چھپی رہنے میں ہی بہتری تھی، کیونکہ ابھی تو اس نے اپنی نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ سارا اور جماعت دونوں کے لیے ہی غلط تھا۔ انف، بہت سن چکا ہوں میں تمہاری، اور کیا غلط ہے اس میں کہ ہماری شادی کی وجہ سے سارا اور فائق علیحدہ ہوئے؟ اس سائیکو لڑکی نے صبا کو اگر اس دن یرغمال نہ بنایا ہوتا تو آج وہ ایک ساتھ ہوتے۔ اس کے نزدیک آنے پر اغماضہ آنکھوں میں نمی لیے خود بخود ہی اس سے دور ہوئی۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری شادی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ کاش یہ شادی نہ ہوتی، کاش امی مجھے چھوڑ کر نہ جاتے، کاش باسط بھی یوں راستے میں مجھے چھوڑ کر۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اسے دونوں بازو سے پکڑتا جھنجھوڑ گیا۔ تمہارے منہ سے میں آئندہ اس گھٹیا شخص کا نام نہ سنوں۔ اس کی آنکھوں میں لپکتے شعلے اغماضہ کو خوف و وحشت کے ساتھ حیرت کا شکار بھی کر گئے۔ تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میرے سامنے اپنے ماضی کا ذکر بھی مت کرنا کبھی۔ یہ بات اپنے ذہن میں نقش کر لو کہ تمہاری زندگی کا پہلا نہیں مگر آخری شخص میں ہی ہوں۔ اس کی سلگتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے اغماضہ نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ آخری شخص جسے اپنی ہی شادی پر ریگریٹ ہے۔ اس کے لہجے میں سراسر طنز تھا۔ اذلان اس کی دیدہ دلیری پر مزید سیخ پا ہو گیا۔ وہ میرا مسئلہ ہے، مگر یہ بات یاد رکھنا، جس دن میرا ضبط ٹوٹا، تمہارے ذہن سے ماضی کے اس شخص کا نام کھرچ کر مٹانے میں لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ سرد لہجے میں پھنکارتا اسے جھٹکے سے چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اغماضہ اپنی سن ہوتی ٹانگوں کو گھسیٹتی بیڈ پر آ ٹکی۔ یہ شخص اپنی انا کے مینار میں اس قدر بلند کر چکا تھا کہ اسے اغماضہ تنویر کی ذات، اس کا دل، اس کی روح، اس کے رویے سے جھلستی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا اس کے پیچھے جائے اور پوچھے کہ تم کس بات پر ضبط کر رہے ہو؟ کس بات کو؟ کس رویے کو سہ رہے ہو جو تمہارا ضبط ٹوٹے گا؟ مگر وہ ایسا نہ کر سکی تھی سوائے گھٹ گھٹ کے رونے کی، اور نہ جانے وہ کتنی دیر تک روتی رہتی جب کمرے میں اس کے موبائل کی آواز گونج اٹھی۔ مگر وہ نہ اٹھی تھی، لیکن دوسری جانب بیٹھا شخص بھی اس کی آواز سننے کے لیے بے قرار بار بار نمبر ملا رہا تھا۔ بالآخر اپنی نم آنکھیں پونچھتے سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کو اٹھایا، مگر وہی انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ ایک نظر وال کلاک کو دیکھا جو رات کا 1 بجا رہی تھی۔ ایک گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون کرتی کال پک کر کے موبائل کان سے لگا گئی۔ ہیلو۔ اس کے رونے کے سبب بیٹھی ہوئی آواز دوسری طرف بیٹھے اس دیوانے کو پاگل ہی تو کر گئی تھی۔ آج نہ جانے کتنے ماہ بعد اس دشمن جاں کی آواز سنی تھی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ اغماضہ نے ایک بار پوچھا تھا۔ جب کئی لمحے گزرنے کے بعد بھی کوئی جواب نہ ملا تو اس نے فون کان سے ہٹاتے کال کاٹنی چاہی۔ جبھی ایک جانی پہچانی آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ اغماضہ، میں بات کر رہا ہوں۔ باسط کی گھمبیر آواز اسپیکر میں گونجی تھی اور اغماضہ کو اپنا دل کسی گہری کھائی میں گرتا محسوس ہوا۔ باسط؟ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔